أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ آل عمران کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کے واقعے کو ختم فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے کر اور منافقین مدینہ کی سازشوں کو، ان کی ہیرا سازیوں کو ذکر کر کے ان کا جواب دے کر پھر آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے جو بھول اور غلطی ہوئی اس کے معافی کا اعلان فرما رہے ہیں. جنگ احد کا واقعہ پچھلی کئی آیتوں سے چل رہے ہیں. گزشتہ درس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پورے واقعے کو 6 رکوع میں اور 60 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اب اس واقعے کا اختتام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ان آیات کے ذریعے سے ختم فرما رہا ہے. لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ احد کا ایک منظر کشی کو فرما رہے ہیں کہ جب جنگ کا کایا پلٹا، بھاگے ہوئے کافرین پھر واپس دوبارہ لوٹ کر آئے. ایک تو خالد بن ولید کی جماعت واپس لوٹ کر آئے، پھر دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آئے. تو گویا مسلمان درمیان میں گھر گئے اور اچانک کے حملے پر مسلمان پریشان ہو گئے، ان کا دفاع نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو کر میدان کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگے. کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی میدان کی طرف اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی پہاڑ میں اوپر دوڑ رہا ہے. تو اس کشمکش کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو ذکر کرتے ہیں
اور درمیان میں مزید یہ کہ ابلیس نے یہ اعلان کر دیا کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جیسے یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی تو اور زیادہ پریشان ہو گئے، تو مسلمان ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آ چکا ہے، اب یہاں اس منظر کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، آپ سنبھل کر آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے تاکہ اپنے ساتھیوں کے حالات کو دیکھے، تو واقعی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان میدان میں بھکر رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، تم کہاں دوڑ کے جا رہے ہو، کہاں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، میں تو زندہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں، اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں آؤ میری طرف۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، فرمایا کہ میں مطلب کا بیٹا ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے چلا جاؤں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، لیکن آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر انہوں نے دوبارہ بآواز بلند اعلان فرمایا، اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندوں کہاں دوڑے جا رہے ہو، اللہ کے نبی تو یہاں بسلامت موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی شعر، وہی جملے کو دہرایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب یہ آواز مسلمانوں کے کانوں پہ پڑی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک روح، ایک جان ڈال دی۔ تو اس منظر کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے تم میں سے کوئی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کہ رسول تم کو پیچھے سے پکار رہا ہے، رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے، لیکن تم ہو کے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہو۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو یہاں ذکر فرمایا کہ تم پہاڑوں کی طرف چڑھے جا رہے ہیں، تو راہ فرار تو اختیار نہیں کیا، لیکن ان کے دلوں میں وسوسے، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کیسے کیسے وساویس ان کے دلوں کے اندر آئے، منافقین مدینہ نے کیسے ان کو بہکایا، کیسے ان کو دوبارہ مرتد کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بھی ان آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ ایک عجیب حالت ہو گئی تھی، چونکہ صحابہ سمجھ گئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر دین کیا باقی رہے گا، اب دین ختم ہو گیا، تو اس طرح کے وساوس کے اندر مبتلا تھے، تو اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کرے تو کیا کریں، یا اگر ہم جان دے دے شہید ہو جائے، یا پھر اگر زندہ رہے تو کیا کریں۔ تو اس قسم کے وساویس، اس قسم کے خیالات، اس قسم کے انتشار ذہن ان کے ہو چکے تھے۔ تو اس لیے جب آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو بلائے تو پھر اس سے سمجھ میں سنے نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح یہ تو میدان تو اتنا بڑا احد کا میدان ہے، اور چاروں طرف صحابہ منتشر ہو رہے ہیں، ایک طرف بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف صحابہ زخمی ہیں، اور تیسری طرف تو یہ پریشانیاں ہیں۔ تو اسے اللہ نے فرمایا کہ اِسْتُسْعِدُونَ، جب تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تم کو پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا۔ پھر کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ آگے اللہ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم کو دو غم پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے اوپر غم، پریشانی کے اوپر پریشانی تم کو ہو گئی تھی۔ آگے اللہ فرماتے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ،
تم غمگین مت ہو جاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ، جو ہو گیا تو سو ہو گیا، اور آئندہ جو ہوگا اس کے بارے میں فکر مت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ دو غم کیا تھے؟ علماء مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے، لیکن ایک قول جو سب تمام کے پاس متفق ہے وہ قول یہ ہے، تو ایک تو غم یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ ہماری وجہ سے زخمی ہو گئے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، یہ غم ان کو سوار تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو پہاڑ کے اس چوٹی پہ کھڑا کر کے رکھا تھا کہ تم نیچے مت آنا، لیکن وہ لوگ نیچے آ گئے، تو جس کی وجہ سے جنگ کا کایا پلٹا ہے۔ تو ان صحابہ کو یہی فکر، یہی غم سوار تھا کہ ہمارے اس بھول کی وجہ سے، ہماری اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ ایک تو یہ غم، دوسرا جو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی اور شہید ہو گئے۔ اگرچہ کہ شہید ہونے کی خبر جھوٹی خبر تھی، لیکن اس وقت تک تو صحابہ کے ذہنوں میں یہی تھا نا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، قتل محمد، جو بات ذہن میں شیطان نے بٹھا دیا تھا، یہ نعرہ شیطان نے سب سے پہلے لگایا تھا میدان کے اندر۔ تو یہ غم، ان کا یہ بوجھ ان کے اندر تھا کہ چونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے جو اللہ کے نبی پر جان دینے والے تھے، اللہ کے نبی کے سچے عاشق تھے، وہ عاشقان نبی تھے۔ ایسے عاشقین کی جماعت قیامت تک پیدا نہیں ہوگی جو صحابہ تھے۔ تو ایسے عاشقوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے بدن مبارک سے بہت زیادہ خون بہا تھا، اس سے پہلے شاید کہا ہو، تو لکھے علماء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خون جو بہا ہے وہ 2 جگہ پر ہے۔ سب سے زیادہ جو خون آپ کا جو بہا ہے وہ 2 جگہ ہیں۔ ایک تو یہ میدان احد ہے، اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا پتھر آپ کے چہرے پہ آ کے لگا تھا، جس کی وجہ سے آپ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، جو اس میں قود، جو کمبیاں ہوتے ہیں، جو موٹے موٹے کمبی ہوتے ہیں، اس پتھر پڑنے کی وجہ سے وہ کمبی ٹوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے میں گھس گئی تھی، جس کی وجہ سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ اور چونکہ وہ ٹوپی سر اور پورے چہرے کو ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو جس طرح پورا سر پیک ہو جاتا ہے، تو اس طرح جنگ کے میدان میں تو لوہے کی ٹوپی جسے قود کہتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، اور سامنے چونکہ جال اور کمبیاں ہوتے ہیں، اب اتنا بڑا پتھر آ کے جو آپ کے چہرے انور کو لگا، تو جس کی وجہ سے کمبی ٹوٹ کر جو کمبی کا کور تھا وہ اندر دھس گیا تھا، جس کی وجہ سے خون بے تحاشا نکلا، اور جس کی وجہ سے چہرہ بھی آپ کا زخمی ہوا، اور دانت میں رکھنے کی وجہ سے 4 دانت آپ کے اوپر کے، نیچے کے 2 دانت، اوپر کے 2 دانت، 4 دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے۔ اس خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے تھے۔ تو یہ غم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تھا۔ تو ایسے موقع پر موقع کا بہانہ لیتے ہوئے ابلیس لعین نے اعلان کر دیا قتل محمد کا۔ تو صحابہ کو یہ فکر غم تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا۔ تو دوسری ایک تو یہ میدان ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سب سے زیادہ بہایا گیا ہے، دوسرا طائف کی وہ گلیاں، طائف کا وہ رستہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباش لڑکوں نے پتھر مارے تھے۔ لکھا ہے علماء نے فرماتے ہیں کہ 1 کلومیٹر تک آپ کو پتھر مارتے رہے، اللہ کے نبی چلتے رہے، 10-15 اوباش لڑکے بھی ہو مسلسل پیچھے پتھر مارتے رہے تو کتنا خون بہا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ زمین جو تھی جس پر طائف کا جو راستہ تھا وہ سب پتھریلی راستہ تھا، تو اسے پتھر بھی ان کو آسانی سے مل جاتے تھے، کہیں سرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نیچے جھکتے تو پتھر اٹھا کے پیچھے سے مارتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا بہا کہ پورا خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا تھا۔ شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں کہا تھا، صحابہ میں لکھا ہے، اور جوتا نکالنا مشکل ہو گیا تھا، جب خون سوکھ جاتا ہے تو گھٹ ہو جاتا ہے کہ پیر جم جاتے ہیں اس میں، تو اتنا زیادہ خون بہا گیا تھا۔
تو یہ دو موقع ہیں، ایک طائف کے وہ گلی، وہ روڈ، وہ جگہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، یہاں ایک میدان احد ہے۔ تو دو مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہت زیادہ بہا۔ تو بہرحال تو یہ غم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھایا جا رہا تھا، اندر اندر وہ گھٹ رہے تھے کہ ہماری اس ناشائستہ حرکت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان کہ صحابہ بھی شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور سب سے بڑا دوسرا غم یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم کو غم پر غم تم کو کھایا جا رہا تھا، تم غم کے غم اندر کھائے جا رہے تھے، اللہ نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے رہا ہے۔ اب اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ جب آدمی کے دل میں غم ہوتا ہے، جس ہماری زبان میں تو بھڑاس جب سینے میں ہوتا ہے نا تو سینہ وزن ہو جاتا ہے، جب کسی سے کہتے ہیں تو بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو اپنے خاص دوست سے اپنی ساری کیفیت سناتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا ہلکا پن وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سینوں کے اندر اتنا غم تھا، وہ بول نہیں پا رہے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرف سے اظہار فرمایا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اتنے زیادہ غم پر غم تمہارے اندر ہے تو ہم تمہاری طرف سے اس کا اظہار فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں تسلی ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو کچھ تمہیں ہو گیا تو سو ہو گیا، چھوڑو، اس پہ غم مت کرو، سب ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ سارا ہونا یہ ہماری منشا ہے، یہ ہماری اختیار ہے، یہ ہونا تو جو سو ہو گیا، لیکن سبب تم بنے ہو، تو اس لیے غم مت کرو۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور آئندہ جو کچھ ہوگا تم اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم جانتے ہو۔ آگے ایک بڑی طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب غم پر غم ہے تو اللہ نے اس کا علاج فرمایا۔